We are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready. Don't test it. ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ختم ہوئی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف اور موفا کے ایڈیشنل سیکرٹری وہ بھی ساتھ تھے. اٹ واز اے ویری گڈ پریس کانفرنس ان دا سینس کہ بڑا ہی زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک آرٹیکولیٹ کیا ہے اپنا کیس. بدقسمتی سے یہ نہ انڈیا کے عوام سنیں گے جو آج ڈیٹیل بات ہوئی، نہ وہاں کی گورنمنٹ خیر سننا چاہتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سارے چینلز بند ہیں، ایکس کے اکاؤنٹس بند ہیں. سو یہ ورژن اگر دیکھے گی تو باہر کی دنیا دیکھے گی. موٹی موٹی باتیں پاکستان نے کیا اس میں پوائنٹ آؤٹ کی. ایک تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ کس طرح 2000 سے لے کے جب بل کلنٹن امریکہ کے دورے پہ آئے تھے تو بل کلنٹن کے پاس پہلے انٹیلیجنس تھی کہ 26-27 لوگ مارے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا، اگر میں نہ آتا تو میں ایز اے پریزیڈنٹ یونائیٹڈ اسٹیٹس اپنی جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا. اور پھر وہ ہوا، پھر وہ مارے گئے. اور اس قصے میں 25 سال بعد کے ایس گل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انڈیا کے، انہوں نے بھی پورا بھانڈا پھوڑا اور انہوں نے بتایا کس طرح انٹیلیجنس پہلے اس گاؤں میں جا کے ریکی کرتے رہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کیا، اور پھر وہیں پہ جا کے یہ واردات ہوئی، سکھوں کو گھر سے نکالا گیا اور پوائنٹ بلینک رینج پہ مار دیا گیا. اور پھر ایل کے اڈوانی جو زمانے میں ہوم منسٹر بھی تھے، ان کے کہنے پہ کہ جی اب ہمیں کوئی گناہ گار بھی دکھائیں تو 5 بے گناہ کشمیریوں کو پہاڑ پہ لے جا کے گولی مار دی گئی. پھر وہاں سے پلوامہ کی بھی باتیں ہوئی، کس طرح پلوامہ کے اندر پھر کشمیر کے ایکس گورنر وہ بھی آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ مودی سرکار کا اپنا ڈرامہ تھا. خالی یہ بات نہیں ہے، اس کے علاوہ کافی جو واقعات ہیں بڑے بڑے ان سب میں ہوا، اور کیسے ہر باری ایک واقعہ کیا گیا اور اس سے پولیٹیکل موٹیوز حاصل کیے گئے. جب پلوامہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 35 سب کو ایبوگریٹ کر کے پوری حیت بدل دی گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے، ایک تو اس میں اپنے پولیٹیکل الیکشنز کے لیے، اور دوسرا کشمیر میں جو وقف ایکٹ بھی ہے جس کے بعد وہاں پہ اربوں روپے کی جو جائیدادیں ہیں یہ مدرسوں کی اور مختلف جو وقف بنے ہوئے مسلمانوں کے، سب کچھ ان کو کیسے قابو کیا جائے گا سب کچھ، اور اس پہ بہت احتجاج ہو رہا تھا. تو اب اس پلوامہ اس کے اوپر پہلگام کے چکر میں اب وہاں پہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. سو ہر باری کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات تھی 2-3 چیزیں. کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت سسٹمیٹک انڈیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، کس طرح ایکسو اسلامک ٹیررزم بنایا گیا، اور اس طرح ساری باتیں. اور آج کیا ہو رہا ہے، گھر گرائے جا رہے ہیں، ہزاروں کشمیری پکڑے جا رہے ہیں، اور ایک ڈرامہ بنا کے جس کا کوئی ثبوت نہیں. پھر اس ڈرامے کو بھی ڈائسیکٹ کیا گیا کہ ایف آئی آر کس طرح 10 منٹ کے اندر ہو گئی ایک واقعے کے اوپر. اگر ایف آئی آر کر سکتی تھی، سب کچھ پتا تھا، تو پھر انٹیلیجنس کو یہ واقعہ کا کیوں نہیں پتا تھا. پھر فزیکل ٹیرین دکھائی گئی کہ کہاں سے بات چلی اور کتنا وہ دشوار ایریا ہے، اور جہاں پہ ون آف دا ہائیسٹ پیٹرولڈ ایریا ہے وہ کشمیر کا، جہاں پہ کانسنٹریشن ہے فوج کی، سب کچھ. بہرحال یہ تمام چیزیں بنی. اٹس اے بیوٹیفل کیس فار دا ورلڈ ٹو سی. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے اور تمام دنیا اس سے کاروبار کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے. تو کیا یہ اسرائیل والا حساب ہوگا جہاں سب کچھ جانتے ہوئے بھی دوسری طرف دیکھتے ہیں؟ بہرحال بریلینٹ کیس بائی پاکستان. اور اگر ٹیک اوے آپ میرے سے پوچھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک چیز نظر آ گئی ہے، 2 باتیں، بیکاز عسکری قیادت بھی تھی اور پولیٹیکل قیادت بھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اب تیار ہے 2 چیزوں پہ. جو بھی انڈیا کرے گا اس سے دگنا اس کو جواب ملے گا. نیوکلیر آپشنز بھی ٹیبل پہ ہیں، اس پہ کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. اور اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جب آپ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی بات سنیں گے تو وہ تو بڑی بلنٹلی اس پہ بات کریں گے. لیکن آج یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ اب نو ہولڈز بارڈ چیز جائے گی. اور اگر آپ ٹیک اوے جیسے میں کہہ رہا تھا تو میں ایک چھوٹا سا ایک پیس آپ کو سنا دیتا ہوں. پریس کانفرنس اور 2.25 گھنٹے کا یہ پریزنٹیشن تھی. وہ تھی جب آئی ایس پی آر چیف جنرل شریف نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا. آئی تھنک یہ بڑی آرٹیکولیٹ کر دیتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت پالیسی کیا ہے اس سارے ایشو پہ. We are
everywhere, all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready. Don't test it. हमारे बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, फौज की दिस साइड और दैट साइड, 1 पेज 2 पेजेस. लेकिन जब मामला नेशनल यूनिटी का आता है और इंडिया के साथ बहरहाल, तो फिर हमें आई थिंक बड़ा ही डिस्पैशनेटली इस चीज को इस जाविये से देखना होगा. और आज मुझे खुशी है कि बड़ा ही पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप है वो नजर आ रहा है कि बड़ी क्लियर है कुछ चीजों पे. और देखते हैं कि अब चीजें कहां जाएंगी.